السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چلتے چلتے رزق میں بے برکتی آ جائے یا آپ کے کاروبار کے اندر اس طرح کے معاملات پیدا ہو جائیں کہ یکایک آپ کو نقصان ہو اور آپ کے ہاتھ میں جو پیسہ آتا ہے ایک زبردست قسم سے، آپ صحیح چل رہے ہیں لیکن دیکھتے دیکھتے ایک دن کے ہی اندر آپ کے پاس پیسے آنا بند ہو جاتے ہیں، اور جن جن لوگوں سے پیسے کے بارے میں آپ نے بات کی ہوئی ہے اور انہوں نے پکا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم شام کو آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، کل بھیجیں گے، تو آپ دیکھتے ہیں یار اچانک وہ جو اشخاص ہیں جنہوں نے ہمیں کہا کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ پیسے ریسیو ہونے تھے، اور اسی طرح میرا سلسلہ چلتا رہا ہے اور میرے پاس اچھے خاصے پیسے بھی آتے تھے، لیکن اب وہ پیسہ آنا رک گیا، تو اس کے کیا وجوہات ہیں؟ یہ 3 وجوہات سے خالی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، یا تو پھر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، کوئی وظیفہ پڑھا ہے جس کی رجعت آپ کی طبیعت پہ پڑ گئی ہے۔ اب رجعت ہوتے ہی آپ کے جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ بالکل رک جائیں گے۔ دوسری بات، یا تو پھر آپ کے اوپر کسی نے بندش کر دیا ہے، کاروباری، جی ہاں، کاروباری بندش۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے آپ کے اوپر بندش کروا دیتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس طرح معاملہ ہو جائے آپ کے ساتھ، تو یا تو یہ بندش ہے۔ یہ 3 علامات ہیں۔ تیسری جو ہے، یا تو پھر آپ کے کاروبار کو نظر بد ہے۔ یہ نظر بد کتنے حد تک صحیح ہے؟ آپ دیکھیں کہ صحیح جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے النظر حق، نظر لگنا یہ حق ہے۔ اب بعض روایات آپ کو ملیں گی جن میں آپ دیکھیں گے کہ نظر کتنا خطرناک ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ بچپن میں نہا رہے تھے، ان کے دیوار سے کچھ ہاتھ وغیرہ وہ باہر آئے اور وہ بڑے ہی خوبصورت تھے۔ دوسرے شخص گزرے وہاں سے، انہوں نے دیکھا، ماشاءاللہ نہیں بولا بلکہ انہوں نے بولا کہ یار کمال کی ہاتھ ہیں، کمال کی خوبصورتی ہے تو ان کے ہاتھوں میں۔ اب یہ اس طرح کہہ کر چلا گیا اور وہ جو صحابی تھا وہ شخص بیمار ہو گیا، بخار، شدید بخار، یکدم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نظر بد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کسی نے نظر لگایا کسی انداز سے، تو اس حدیث کا جو مفہوم ہے، تو ایک نے کہا کہ ہاں میں گزرا تھا، میں نے اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ باہر سے دیکھے، میں نے کہا کیا خوبصورت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح اپنے بھائی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو کروایا یا غسل کروایا، وضو اور غسل کے جو پانی ہے اس پانی سے اس کو غسل دیا تو نظر بد فوراً اتر گئی۔ ایک تو نظر اتارنے کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، یہ جو مرچوں پر اتارنے ہیں، مرچ چاہے کسی بھی طرح کے ہوں، سوکھے ہوں، لال مرچ ہوں، تو وہ مرچ آپ 7 لیں گے اور 7 مرتبہ مریض کے سر سے گھما کر 1 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر آپ اس کے اوپر دم کر کے آگ میں ڈال دیں گے۔ اگر نظر بد ہے تو ان مرچوں سے دھانس نہیں اٹھے گا، کوئی بدبو نہیں ہوگی مرچوں کی، تو وہ جل جائیں۔ پھر اس طرح آپ عمل کرتے رہیں، چاہے تو 1 دن میں کریں، جب تک ان مرچوں سے بدبو آئیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں نے ایک جن کا نماز جنازہ پڑھا۔ اس کا نماز جنازہ کیوں پڑھا؟ حالانکہ وہ زندہ تھا، مرا ہوا نہیں تھا، زندہ جن کا میں نے نماز جنازہ پڑھ دیا۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 17 یا 18 سال پہلے میرے ساتھ یہ نظر کا معاملہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد سے مسلسل اب میرے پاس اگر پیسہ آنا بند ہو جائے یکدم تو میں سمجھ لیتا ہوں یہ مجھ پر نظر بد ہے، اور جو ہی یہ میں مرچوں والا عمل کرواتا ہوں بس 2 گھنٹے بعد مجھے کال آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے کہ آپ کے فلاں پیسے ہم نے بھیج دیے ہیں۔ تو یہ ایسا ہمیشہ ہی میرے ساتھ رہتا ہے، کچھ دنوں میں پیسے آ جاتے ہیں، پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور نظر بد کی وجہ سے۔ تو میں اس طرح کاٹ کرواتا ہوں، اپنا خود کرتا ہوں، دوسرا میرے سر سے گھماتا ہے، میں خود اس پہ پڑھ کے قل اللہ شریف پھونک دیتا ہوں تو وہ ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ان مرچوں سے بدبو نہیں ہوتی۔
تو پھر میں اس جن سے بہت تنگ آ گیا، یہ جن میرے پیچھے ہی پڑا رہا۔ ان دنوں تو میں عملیات نہیں کرتا، چونکہ مجھے اس فیلڈ میں غالباً یہ اپنا 15 سال ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ جن میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تو ان دنوں بھی میری والدہ کسی جو ہے صاحبزادی تھے، تو ان کے پاس سیدہ تھیں، وہ تعویذ کرتے تھے، تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک مخلوق کی شدید نظر ہے۔ تو بس انہوں نے ان دنوں تو کاٹ کر دیا، لیکن یہ معاملات میرے ساتھ آئے دن رہتے تھے۔ پھر میں نے کچھ عرصہ بعد، تقریباً اس معاملے کو گزرنے کے 10 یا 11 سال بعد میں نے کیا کیا یار، سوچا اس کو کسی بھی طرح قید کر لوں، اور یہ وہ ہمہ وقت میرے پیچھے لگا ہی رہتا تھا۔ پھر بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میرے پیچھے رہتا ہے، جب میں پیسے نکالتا ہوں ان کو نظر لگا دیتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا وجہ تھی۔ تو میں نے اس سے بہت واسطے دیے، بہت ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ تو ایک دن میں نے اس کو بوتل میں قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب اس کو کیا کروں، چھوڑ دوں، لیکن چھوڑنے سے پہلے کچھ ٹائم بعد پھر میں نے، جب وہ بوتل میں نے زمین میں دفن کی ہوئی تھی تاکہ محفوظ رہے نا، کوئی کھول دے گا اس کو، پھر میں نے اس کو نکالا، اور جیسے چارپائی رکھ کے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں نا، تو اس پہ میں نے پہلے قبرستان سے مٹی لایا، اس پر جو عمل ہے سورہ زلزال کا، یا قابض یا قہار، یہ سارے وغیرہ وہ میں نے کر کے، اب پہلے میں نے اس کو کڑا لگایا، کڑا لگا کر میں نے اس کے اندر پھر اس چیز کو کھولا، وہ باہر آیا، تو پھر میں نے اس کو مجبور کیا کہ وہ سو جائے۔ تو وہ جو ہی سو گیا تو میں نے اس کے اوپر چادر ڈال کر، یہ بظاہر دوسرے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، میں نے اکیلے ہی اس کا نماز جنازہ پڑھا ہے۔ اب میں نے نماز جنازہ جب شروع کیا اس کا، تو وہ بس دیکھ رہا تھا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہ بس دیکھ ہے، لیکن ہل بھی نہیں رہا ہے، نہ ادھر ہو رہا ہے ادھر۔ تو میں نے اس کا نماز جنازہ جب ختم کیا، نماز جنازہ ختم کرنے کے بعد پھر میں نے اس سے چادر اٹھائی، چادر اٹھانے کے بعد جو میں نے کڑا لگایا ہوا تھا اس کو کھولنے سے پہلے میں نے اسے کہا کہ اب تو چاہے جس کو بھی نظر لگا بیٹا، لیکن یہ تمہارا جو نظر ہے نا، اب یہ کسی کو نہیں لگنا ہے۔ تو وہ بھی حیرت میں ہوگا، اس نے کچھ بولا تو نہیں۔ تو یہ نظر بد کسی بندے کا اگر بار بار لگ جاتا ہے، تو اگر آپ واقعی عامل ہیں، اس قدر آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس نے نظر بد لگایا ہے، تو پھر آپ اس کی ترکیب بنا دیں، 2-3 مرتبہ دیکھیں باز نہیں رہتا نا، آپ اس کی ترکیب بنا دیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ اس شخص کا کسی بھی طرح نماز جنازہ پڑھ لیں، 1 سال کے اندر یا تو وہ بندہ فوت ہو جائے گا، یا تو پھر اس کا جو نظر بد لگنا ہے وہ نظر لگ نہیں سکتا۔ اس کا نظر بد جتنی ہی کوشش کرے اپنے نظروں سے، لیکن اس کے نظروں سے کسی کو بھی، اس کے بولے سے، اس کے نظروں سے کسی کو بھی نظر بد نہیں لگ سکتا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اچھا، آپ ایسے نہ کریں کہ وہ آپ کسی کو پتہ چل جائے وہ آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کا، اور وہ چونکہ یہ بھی تجربات سے ثابت ہے کہ آپ اگر کسی زندہ شخص کا وہ سویا ہوا ہے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو 1 سال کے اندر یا 6 ماہ کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے شدید ناظرو ہے، تو پھر یا تو پھر آپ اس کی نظر بندی کروا لیں، نظر بندی نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، تو پھر آپ اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ البتہ آپ جس دن سے آپ نے اپنا جنازہ نماز ختم کیا، بس اس کے بعد اس کا نظر کبھی نہیں لگے گا، آپ کو کسی بھی شخص کو نہیں لگے گا۔ تو یہ ہے کہ بعض لوگ پھر اگر کاروبار میں معاملہ ہو، اب یکدم پیسہ بند ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر مولویوں کے پاس بھاگتا ہے، پھر جو جعلی عامل ہیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ پھر طرح طرح کی باتیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کاروبار تمہارا بند کیا ہوا ہے تو وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، بس اب آپ کا کاروبار ختم ہوگا۔ تو یہ اس طرح جو کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آپ ایک مرتبہ اپنا جو اتار ہے وہ تو کروا لیں، یہ تو عام ہے، 7 مرچیں لے اپنے سر سے کسی کو بولے گھمائے قل اللہ شریف، وہ پڑھ کے دم کریں یا آپ پڑھ کے دم کریں، وہ ڈال دے آگ میں، بھائی دیکھیں آپ کا کاروبار کھل جاتا ہے کہ نہیں کھلتا۔ اگر نظر بد ہے تو آپ دیکھیں گے رزلٹ ملے گا آپ کو ایک ہی دن کے اندر، واقعی معاملات اب کاروبار کے صحیح ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو بسا اوقات نظر بد کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے،
بندہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، بیٹھ رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نظر بد لگ جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں آپ عاملین کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ استخارہ کر کے، اگرچہ وہ نہیں جانتا استخارے کو، استخارے کے نام پہ وہ جھوٹ بول کے آپ کو بولتا ہے کہ بھائی آپ پر جادو ہے، آپ پر بندش ہے، اس لیے تو آپ ایک مرتبہ اس چیز کو بھی تو دیکھ لیں، کہیں ہو سکتا ہے آپ پر نظر بد ہو، وہ عامل نظر بد توڑ دے اور آپ سے پیسے بٹور لے۔ تو آپ نے اس طرح ہرگز بھی نہیں کرنا ہے، آپ اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ختم نہیں کرنا ہے، اور یکدم آپ سامنے والے جو عامل ہے اس پر بھروسہ بھی نہ کریں۔ آپ اس پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں نا، سب سے بڑی غلطی تو آپ یہ کرتے ہیں۔ جب یہ غلطی ہے تو میں اس کو غلطان کہتا ہوں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے بھائی۔ آپ یقین کریں، اس وجہ سے ان جعلی عاملوں کی وجہ سے بہت سارے ایسے رشتے ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں، بہت سارے لوگ آپس میں لڑ فساد کر کے، لڑائی کر کے وہ مٹ گئے ہیں، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ نے ہرگز بھی کسی بھی عامل کے اوپر اس طرح اعتماد نہیں کرنا۔ ہاں کوئی صاحب شریعت ہے، آپ جانتے ہیں ان کے پاس معاملات ہیں، اگر صاحب شریعت نہ بھی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعی لوگوں کا کام کرتا ہے اور بتاتا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے، تو اس کے پاس جو جانکاری ہے وہ صحیح ہے، تو پھر آپ اس بندے کو فالو کریں۔ اور فالو کرنے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے قطعی بھی عملیات کے زور پر نہ لڑیں، کسی عامل نے بتا دیا، آپ ان سے پیار و محبت سے پیش آئیں، وہ ایک دن سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ پیار و محبت سے پیش آئیں گے نا، اگر ایسے کرتے بھی ہیں نا، تو اس پیار اور محبت میں، اس ایک نظم میں اتنی طاقت، اتنی قوت ہے کہ اتنا تعویذ کے اندر بھی نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ جو نفرت ہے، جو ٹسل ہے، یہ محبت میں بدل جائے گی، اور محبت میں آپ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، اتنا قریب ہو جائیں گے، میرے اللہ نے چاہا، میرے رب نے چاہا، اسی ذات باری تعالیٰ نے چاہا، تو آپ دیکھیں گے زندگی بھر آپ کا محبت ختم نہیں ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، جو ہی یوٹیوب پر ہم ویڈیو ڈالیں گے تو اس ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہوگی، تو اس طرح آپ ہمارے ویڈیو جو ہے جلدی جلدی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو پیغام ہے، آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں لوگوں تک، کہ لوگ اس سے زیادہ تر زیادہ فیض یاب ہو سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ پھر ایسے ہیں، 2 نمبری لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ہم، اللہ جانتا ہے، آپ کی صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی صحیح رہنمائی کریں، اور ہم اگر آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو آپ کا بھی حق ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ سے زیادہ لوگ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے ان چیزوں سے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کے تمام مصیبتوں سے خیر و عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔